بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو ہلاکت کی طرف دھکیلے، نہ خود ظلم کرے نہ ہلاکت کی طرف اس کو لے جائے۔ اس حدیث میں لا یظلمہ ولا یسلمہ یہ نفی کے صیغے نہیں کے معنی میں ہے، یعنی مسلمان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالی اس کی حاجت میں ہوتے ہیں، یعنی اس کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ تو جو مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور وہ شخص کہ جو کسی مسلمان سے اس کا ایک غم ہلکا کر دے، زائل کر دے، ہٹا دے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اللہ تعالی زائل کر دے گا، اس سے ہٹا دے گا، اس سے قیامت کے غموں میں سے ایک غم۔ تو جو کسی کا غم ہلکا کرے گا تو اللہ تعالی بھی قیامت کے دن اس کے غموں کو ہلکا کریں گے اور اس کے غموں کو ختم کریں گے۔ ومن ستر مسلما، اور جو شخص کسی مسلمان کو ڈھانپے گا، یہ ستر مسلمان، یہاں محدثین نے لکھا ہے اے بدنہ او عیبہ، اس کے بدن کو ڈھانپے گا یا اس کے عیب کو ڈھانپے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت کے دن ڈھانپیں گے۔ اگر اس نے بدن ڈھانپا تو قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے اور اس کے بدن کو بھی ڈھانپیں گے، اور اگر اس نے کسی کا عیب چھپایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی بھی ستاری فرمائیں گے اور اس کے عیبوں کو بھی چھپا لیں گے اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ باقی اس حدیث میں جو آیا ہے کہ کوئی بھی غم دنیا میں کسی کا ہلکا کرے گا اور زائل کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو زائل فرما دیں گے۔ غم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو رزق کے بارے میں پریشان ہے، تو آپ نے اس کا غم اس طریقے سے ہلکا کیا کہ آپ نے اس کی مدد کر دی ہے، آپ نے اس کو راشن لے کر دیا ہے، یا آپ نے اس کو لباس دیا ہے، یا کوئی بھی صورت ہے کہ مثال کے طور پر کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا اور آپ نے اس کو ایسی تسلی دی کہ اس کا غم ہلکا ہو گیا، یا کسی کا کاروباری کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور آپ اس کو تسلی دیتے ہیں اور اس کے دل سے غم جو ہے آپ ختم کر دیتے ہیں، تو آپ کے ان کلمات سے، ان بولوں سے، جن کی وجہ سے آپ نے اس کے غم کو ہلکا کیا ہے، کوئی بھی صورت غم کے ہلکا کرنے کی آپ بنا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو بھی قیامت کے دن زائل فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔